بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اسلامی بہن نے یہ سوال پوچھا، وہ کہتی ہیں کہ ان کے والد صاحب ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور وہ پوچھتی ہیں کہ ایصال ثواب کا جو آسان طریقہ ہے وہ ہمیں بتا دیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی سوال کیا کہ وہ نفل ادا کرتی ہیں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اور جو نفل وہ پڑھتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ کیا اس کا ثواب بھی مرنے والوں کو پہنچتا ہے کہ نہیں، اس حوالے سے مجھے بتا دیں۔ اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ ایصال ثواب کا جو مطلب ہے اس کو پہلے سمجھیں کہ ایصال کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا، اور ثواب جو بھی ہم نے اچھا عمل کیا اس کو بطور ہدیہ مرنے والے کو دینا، اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ اب آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ فرائض کے بعد جو بھی کوئی نفلی عبادت آپ کرتے ہیں تو اس نفلی عبادت کا ثواب آپ مرنے والوں کو بطور ہدیہ پیش کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو امر اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ جو بھی آپ نے عمل کیا، آپ نے کوئی صدقہ کیا تو آپ کی نیت یہ ہو کہ یہ میں نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا ہے۔ آپ تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، یہ میں نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا ہے۔ آپ تسبیحات پڑھتی ہیں، آپ درود پاک پڑھتے ہیں، تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو میں نے عمل کیا یہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا۔ اب اس پر جو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کو اجر ملتا ہے، یعنی تلاوت قرآن پاک پر جو اجر آپ کو ملا، آپ نے درود پاک پڑھا، ظاہر سی بات ہے اللہ کی بارگاہ سے اس کا اجر ملے گا۔ آپ نے کوئی بھی اچھا عمل کیا ہے، تسبیحات پڑھی ہے، تو اس پر جو اجر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کو ملتا ہے تو آپ اسے بطور ہدیہ اپنے مرنے والوں کو ایصال کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں، شرعی لحاظ سے یہ بالکل جائز ہے۔ اور آپ کوئی صدقہ اور خیرات کرتی ہیں تو آپ نے جو صدقہ اور خیرات کیا، اس صدقہ اور خیرات کرنے سے پہلے بھی آپ نیت کر سکتے ہیں کہ یہ جو میں عمل کر رہی ہوں، یہ صدقہ کر رہی ہوں، تو یہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہے، اور اس پر جو اللہ تعالیٰ مجھے اجر اور ثواب عطا کرے گا یہ میرے والد صاحب کے لیے ہے یا والدہ کے لیے ہے، یا جو بھی اس دنیا سے چلا گیا اس کے لیے اس کا ثواب میں بطور ہدیہ پیش کرتی ہوں۔ تو اس کا اجر بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس مرنے والے کو پہنچتا ہے۔ مثال کے طور پر حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو انہوں نے مجھے کوئی وصیت نہیں کی، کچھ کہا نہیں، اگر وہ مجھے کچھ کہتی تو میرے ساتھ بات کرتی تو کچھ نہ کچھ مجھے وصیت کرتی، لیکن وہ مجھے کچھ نہیں کہہ سکی۔ حضور میں ان کے لیے کون سا ایسا عمل کروں کہ عمل میں کروں اور میری والدہ کو اس کا نفع اور فائدہ ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتھ اپنی والدہ کے لیے پانی صدقہ کرو۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کے لیے پانی کا کنواں کھدوایا اور اسے اپنی والدہ کے لیے ایصال ثواب کیا۔ اب یہ عمل جو ہے ایصال ثواب کا، اگر کوئی بندہ صدقہ کرتا ہے، کوئی خیرات کرتا ہے اور نیت اس کی یہ ہے کہ اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچے، تو اس کا ثواب قبر کے اندر مرنے والے کو پہنچتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی والدہ کے لیے صدقہ کرو، پانی صدقہ کرو۔ حضرت سعد نے پانی کا کنواں کھدوا کے اپنی والدہ کے لیے اس کو صدقہ کیا۔ تو دوسرا سوال پوچھا تھا کہ نفل ادا کر کے اس کا ثواب میں بطور ہدیہ پیش کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ بالکل، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی آپ نفلی عبادت کرتے ہیں، نفل ادا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ان کو پڑھیں۔ آپ نفلی حج کرتے ہیں، یعنی حج فرض تھا وہ آپ نے کر لیا، اس کے بعد نفلی حج کرتے ہیں تو اس نفلی حج کا ثواب آپ اپنے مرنے والوں کو پیش کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی نفلی عبادت آپ کرتے ہیں تو اس عبادت کو آپ نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور اس عبادت پر جو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کو اجر و ثواب ملے، اس اجر اور ثواب کو بطور ہدیہ اپنے مرنے والے کو پیش کریں، تو یہ بالکل یہ جائز طریقہ ہے، اس میں کوئی بھی معاملہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ تو کوئی بھی آپ اچھا عمل کرتے ہیں
تو نیت اس میں آپ کر لیں کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں اس کا ثواب میں اپنے مرنے والے کو پیش کروں گا، تو انشاءاللہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مرنے والے کو ضرور پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ ایک سوال بہن نے پوچھا تھا، مجھے امید ہے اسے اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان شرعی مسائل کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔